ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ تھے۔ خلفائے بنو عباس میں ان کا بڑا نام ہے۔ بڑے بادشاہ بھی تھے، دولت مند بھی تھے اور بڑے متقی بھی تھے اور نیک اور صالح بھی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بہلول دانا کو بازار بھیجا اور کہا کہ بہلول تم بازار جاؤ اور بازار جا کر جو قصاب ہیں، قصائی، گوشت کی دکانوں پر جا کے قصائیوں کا جائزہ لو اور ان سے ان کے باٹ چیک کرو تاکہ پتہ لگے بھی وزن پورا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے باٹ زیادہ وزنی ہیں اور وہ گوشت تھوڑا دیتے ہیں، یا کوئی باٹ اور گوشت کے وزن میں برابری نہیں ہے۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے انہیں بازار بھیجا۔ وہ بازار گئے، ایک قصائی سے ملے، اس کے باٹ چیک کیے تو دیکھا کہ اس کے باٹ کم ہیں، ان کا وزن ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس سے بات چیت کی، کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بتاؤ کیسی گزر رہی ہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کیا بتاؤں تمہیں، بس دل کرتا ہے جس چھری سے گوشت کاٹتا ہوں وہ چھری اپنے پیٹ میں گھسا دو، اتنا مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ وہ آگے چلے گئے، ایک اور قصائی کی دکان پہ پہنچے، اس کے باٹ چیک کیے، اس کے باٹ میں بھی گڑبڑ تھی کہ وزن پورا نہیں تولتا یہ۔ پھر اس سے حال احوال لیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ بھی کہنے لگا بس کیا بتاؤں، بہت ہی بری گزر رہی ہے، دل چاہتا ہے چھت سے نیچے کود جاؤں اور مر جاؤں، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اتنی تنگی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، دماغ ہے۔ وہ آگے چلے گئے، تیسرے قصاب کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس کے باٹ پورے ہیں، وزن بالکل پورا ہے، گویا کہ یہ پورا تولتا ہے۔ اس سے پوچھا ہاں بھائی تم سناؤ، کیا حال احوال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور جتنا کرم مجھ پر ہے شاید ہی کسی پر ہو، اور جناب گھر کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے اور ماشاءاللہ پھر بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے، میرے گھر میں تو نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ واپس ہارون رشید کے پاس آ گئے تو ہارون رشید نے انہیں کہا تھا کہ بھئی قصابوں کی دکانوں کا جائزہ لو اور جس کے باٹ پورے نہ ہوں اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اور یہ جب خالی ہاتھ گئے، ہارون رشید نے پوچھا ہاں بھائی بہلول کیا حال احوال ہیں؟ کہنے لگے حضور دو قصائیوں سے ملا تو ان کے باٹ پورے نہیں تھے، ان کے باٹ پورے نہیں تھے، تو ایک کو میں ملا اس کے باٹ پورے تھے۔ تو ہارون رشید ناراض ہوئے، کہنے لگے جن کے باٹ پورے نہیں تھے تم نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا، میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ ان کو کیا سزا دیں گے، آپ ان کو کیا سزا دیں گے، ان کو تو اللہ نے سزا دے رکھی ہے۔ اب دیکھیں نا، باٹ ان کے پورے نہیں ہیں، تول ان کا پورا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اب کمائی تو زیادہ ہونی چاہیے، بھئی باٹ پورے نہیں ہیں، لوگوں کو کم دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، حال احوال لیا، تو کہنے لگے کہ بھئی بس ایسے ہے، مر جانا بہتر ہے، چھری پیٹ میں گھسا دوں، چھت سے کود جاؤں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان کو اللہ نے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے تو میں ان کو آپ کے پاس پکڑ کے لے آؤں، آپ کیا سزا دیں گے؟ ان کو تو اللہ نے سزا دے رکھی ہے، تو ان کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور بھائی ایسا ہی ہوتا ہے،
جب ہم کسی کے ساتھ گڑبڑ کریں گے ہمارے ساتھ بھی گڑبڑ ہوگی، جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ یہ اچھائی پلٹ کے آتی ہے، یہ اچھائی پلٹ کے آتی ہے۔ آج کل ہمارا سب کا یہی وتیرہ بن چکا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھیں گے، دوسرے کی غلطی دیکھیں گے، اپنی غلطی کو حلال سمجھیں گے، دوسرے کی غلطی کو حرام سمجھیں گے، اپنے کتے کو حلال سمجھیں گے، دوسرے کے کتے کو کتے کا بچہ سمجھیں گے۔ عجیب حالات ہیں ہمارے، ہم سب کا ایک ہی حال ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے۔ جیسے 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک ان کے آگے سے گزرا، وہ جو ان کے آگے سے گزرا تو نماز پڑھنے والوں میں سے ایک کہتا، اوئے تجھے پتہ نہیں ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ تو دوسرا نمازی پہلے نمازی کو کہنے لگا، تجھے پتہ نہیں ہے نماز میں نہیں بولتے؟ تیسرا دوسرے نمازی کو کہنے لگا، تو بھی تو بولا ہے، تو بھی تو بولا ہے۔ چوتھا کہنے لگا، شکر ہے میں نہیں بولا۔ تو نماز تو سب کی ٹوٹ گئی، نماز تو سب کی گئی، سب کی خراب ہو گئی۔ تو آج کل ہم دوسروں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ صحیح ہو۔ حکمران کہہ رہے ہیں عوام صحیح ہو، عوام کہہ رہی حکمران صحیح ہو، میں کہہ رہا ہوں باقی لوگ صحیح ہوں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہو۔ تو صحیح تو ہم سب کو ہونا پڑے گا، نہیں تو ہم سب کے ساتھ مکافات عمل ہے وہ ہو رہی ہے، ہم اس پہ مبتلا ہیں، اس کا شکار ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔